السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو ناخنوں کے حوالے سے دو بہت ہی حیران کن باتیں بتانے والا ہوں۔ نمبر 1، وہ کون سا دن ہے جس میں اگر ناخن کاٹے جائیں تو حیران کن طریقے سے آپ کی مفلسی، تنگ دستی اور غریبی دور ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں خوب برکتیں پیدا ہو جائیں گی۔ سنت سمجھ کر اگر اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اور نمبر 2، آپ کو وہ بھی دن بتائیں گے کہ جس دن میں ناخن کاٹنے سے وہ بیماری لگ سکتی ہے جو جان لیوا تو نہیں ہے، مگر اس بیماری کا علاج اب تک دریافت بھی نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی نے فرمایا ناخن کب اور کیسے کاٹے جائیں اور ناخن کاٹنے کے بعد ان ناخنوں کا کیا کیا جائے۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو اس بات کا تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ناخن جنت کا لباس ہے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا کے جسم پر پہنایا تھا، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش شدید ہوئی تو اللہ نے ان کے جسم سے یہ لباس اتار دیا تھا، جس کی گواہی قرآن مجید دے رہا ہے کہ اور شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور ان کے جسم کا لباس اتروا دیا اور وہ جنت کے درختوں کے پتے اپنے ساتھ چپکانے لگے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کے جسم سے اس لباس کو ختم کر دیا تھا، اور دوستو بطور نشانی یہ لباس انسان کے پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ جنت کا لباس ہے جو اللہ نے انسانی جسم میں بطور نشانی رکھا ہے۔ دوستو پہلے ہم ناخن کاٹنے کے بارے میں آپ کو حضرت علی کا فرمان بتا دے رہے ہیں، اس کے بعد پھر آگے کی گفتگو کریں گے جو بہت ہی زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد حضرت امام علی اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے دیکھا ایک شخص اپنے ناخن کاٹ رہا تھا۔ حضرت علی اس شخص کے قریب گئے اور فرمایا اے شخص، میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان رات کے وقت اپنے ناخن کاٹتا ہے تو وہ تنگ دستی، پریشانی اور بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے نہایتی ادب اور احترام سے دست ادب کو جوڑ کر عرض کیا کہ یا علی، اگر اجازت ہو تو میں ایک سوال پوچھوں؟ تو حضرت امام علی نے فرمایا اے شخص، آج تک میں نے کسی سوال کے جواب سے اپنے رخ کو موڑا نہیں، پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو۔ اس شخص نے کہا یا علی، رات کو ناخن کاٹنے سے کیوں تنگ دستی، بیماری اور پریشانیاں آتی ہیں؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو جنت کی سب سے بہترین دھات جس سے لوح محفوظ کو بنایا گیا تھا، اللہ نے اس دھات کا لباس آدم علیہ السلام کے جسم پر پہنایا جو ناخن کے مثل تھا۔ اس لباس سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم اور ان کی بیوی حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا کا جسم ڈھکا ہوا تھا، لیکن افسوس جب حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی اور اس شجر کے قریب گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو اللہ نے اس لباس کو آدم علیہ السلام کے جسم سے جدا کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم حضرت آدم علیہ السلام کو نظر آنے لگا، اور اللہ نے ناراض ہو کر آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت سے نکال دیا تاکہ آدم اور اولاد آدم اپنے امتحان سے گزر کر جنت تک پہنچ سکیں اور یہ ثابت کر سکیں کہ وہ جنت میں رہنے کے لائق ہیں بھی یا نہیں۔ لیکن اس نورانی لباس کا کچھ حصہ انسان کے پیروں کی انگلیوں اور ہاتھوں کی انگلیوں پر رہ گیا،
اے شخص، اللہ نے رات کو سکون، آرام اور عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ چاند کی روشنی انسان کے وجود کو توسط سے ملتی ہے اور معرفت کے قریب لے کر جاتی ہے۔ ناخن کا بڑھنا زندہ انسان کی پہچان ہے۔ جو انسان اپنے جسم کے اس نورانی حصے کو رات کے وقت کاٹتے ہیں تو اس سے اس انسان کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اور صحت بدتری کی طرف جاتی ہے۔ اور جو انسان اپنے ناخن کاٹ کر رستے پر پھینک دیتا ہے تو یہی ناخن پیروں تلے کچلے جاتے ہیں تو انسان بیمار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے اور تنگ دستی اس کے وجود پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ناخن دن کے وقت کاٹے جائیں اور کاٹنے کے بعد ایسی جگہ پر پھینکے جائیں جہاں وہ پیروں تلے کچلے نہ جائیں۔ تو محترم دوستو، ناخن تو ہم سبھی کاٹتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کئی روز ناخن نہیں کاٹتے۔ تو اس بارے میں شریعت میں 40 دن کی حد زیادہ سے زیادہ رکھی ہے، ورنہ وہ شخص گناہ گار ہوگا اور بیماریوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ناخن تو کاٹتے ہیں مگر سنت طریقہ کیا ہے، اس سے بھی کچھ لوگ لا علم رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ناخن کاٹنے کے ویسے تو 2 طریقے منقول ہیں، لیکن ہم آپ کو ان دونوں میں سے جو آسان طریقہ ہے وہ بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دائیں یعنی سیدھے ہاتھ کے کلمے کی انگلی سے شروع کریں، یعنی شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے، پھر سب سے چھوٹی انگلی پر ختم کرنا ہے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے پر ختم کریں، اور پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن بھی تراشیں۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے، اس لیے اکثر علماء کا اسی پر عمل ہے۔ پیروں کے ناخنوں کے بارے میں کوئی ترکیب منقول نہیں، لیکن علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ پاؤں کی انگلی میں وضو کرتے وقت جس طرح خلال کرتے ہیں اسی ترکیب سے پیروں کے ناخن تراشے جائیں، یعنی دائیں مطلب سیدھے پاؤں کی چھنگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے پر ختم کریں، اور پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلی پر ختم کر دیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دانت سے ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، کیونکہ یہ مکروہ ہے اور اس سے برس کی بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور کچھ لوگ سارے ناخن کاٹ لیتے ہیں لیکن چھنگلی یا کسی اور ناخن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دھیان رہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ بالکل نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اب آتے ہیں ناخن نہ کاٹنے کے مخصوص دن کی طرف۔ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدھ کے روز ناخن کاٹنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ جو شخص بدھ کے دن ناخن کاٹے گا اس کو برس کی بیماری لگ جائے گی۔ اس لیے ہم کو بدھ والے دن ناخن کاٹنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح دوستو، اب جان لیتے ہیں کہ ناخن کاٹنے کے لیے کون سا دن بہتر ہے، کہ وہ کون سا دن ہے جس دن ناخن کاٹنا ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہ روایت مرات المناجی شرح مسکات کے اندر موجود ہے کہ جو آدمی جمعرات کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، غربت، فقیری اور مفلسی اس کے پاس کبھی نہیں آئے گی۔ جمعرات برکت والا دن ہے، اس دن ناخن کاٹنے والے کو اللہ پاک وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ اور دوستو، جمعے کے دن بھی ناخن کاٹنا یہ بھی بہت زیادہ اچھی بات ہے، یعنی فرائیڈے کو ناخن کاٹنا۔ دوستو، یہ تو آپ نے جان ہی لیا کہ جمعرات کے دن ناخن کاٹنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مگر ناخنوں کے معاملے میں ہماری کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی ہو جاتی ہے اور ہم لوگ نحوست کا شکار ہوتے ہیں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکیاں اپنے ناخنوں کو بڑھا کر رکھتی ہیں اور وہ اس پر خوشی محسوس کرتی ہیں۔ اس عمل سے انسانی زندگی میں 3 منفی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور ہم ناخنوں کو بڑا کر خود کو شیاطین کی مثل بناتے ہیں، اور ناخن بڑے رکھنا
اور ان پر کلر کرنا یہ کافر عورتوں اور شیطانوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ بڑے ناخن سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ ہر مہینے کا اگر 1 لاکھ بھی کما لیں تو بھی ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ یہی ہے اصل وجہ جس سے ہم سب ابھی تک ناواقف تھے۔ تو دوستو اس بری خصلت سے خود کو بھی بچائیے، اپنی ماں بہن بیٹیوں اور بیوی کو بھی اس سے محفوظ رکھیں۔